اللہ اکبر، اللہ کی خوشی سے بڑھ کر کے اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اپنے رب کو خوش کر لیے، سمجھ لیجئے کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ آپ نے اپنے رب کو خوش کر لیا، سمجھ لیجئے کہ آپ اس دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب ہو گئے۔ آپ نے اپنے رب کی بات مان لی، سمجھ لیجئے کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ نکاح کے خطبے میں جو آیت پڑھی جاتی ہے اس کا ایک یہ ٹکڑا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، اللہ کو خوش کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے اپنی شادیوں کے اندر کتنا اپنے رب کو ناراض کیا، کتنا اپنے رب کو اس کی باتوں کو نہیں مانا، اس کے نبی کے طریقے کو ہم نے نہیں اپنایا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو آدمی اللہ کی بات مانتا ہے، اس کے رسول کی بات مانتا ہے، وہ کل قیامت کے نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ بتاؤ، آپ کیا نہیں چاہتے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہو؟ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ صحابہ کے ساتھ میں رہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے آپ نیک لوگوں کے ساتھ میں رہو قیامت کے دن؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی بات مانے گا، اس کے رسول کی بات مانے گا، تو کل قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ میں ہوگا جن کے اوپر اللہ نے انعام اور اکرام کیا ہے، نبیوں کے ساتھ میں، شہیدوں کے ساتھ میں، صدیقین کے ساتھ میں، صالحین کے ساتھ میں ہوگا۔ اور یہ کتنی بڑی رفاقت ہے، کتنی بڑی دوستی ہے، کتنی اچھی صحبت ہے، اس سے بہتر کوئی صحبت نہیں ہو سکتی کہ ایک آدمی، ایک امتی کل قیامت کے دن جب نبی آئیں گے محشر کے میدان میں، تو وہ امتی جس نے نبی کی بات مانی، اللہ کی بات مانی، وہ نبی کے ساتھ میں ہوگا۔ ہماری اس امت کے لوگ، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی شادیوں کو سنت کے مطابق کیا، کل قیامت کے دن انشاءاللہ ان کے ساتھ میں اٹھائے جائیں گے۔ اور جنہوں نے اپنے سماج کو خوش کرنے کی کوشش کی، کل قیامت کے دن وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ وہ کہیں گے جہنم میں جانے کے بعد جنہوں نے اپنے رب کو ناراض کیا اور اس کی بات نہیں مانی، جہنم میں جب ڈالے جائیں گے تو وہ کہیں گے اللہ ہم نے ان اپنے بڑوں کو مانا۔ آج جب ہم شادی کی کوئی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے بڑی بات کیا آتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہی آتی ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ چیز کرتے آ رہے ہیں، ہم دستور کریں گے، دستور ہے ہمارا، اس دستور کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ دستور کیا اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ نہیں، یہ دستور اللہ کے بندوں ہو سکتا ہے تمہارے باپ دادا نہ جانتے ہو ان سب چیزوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مان لو بات اللہ اور اس کے رسول کی، جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ اپنا لو، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو وہی کریں گے جو باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کیا تمہارے باپ دادا سوچتے سمجھتے نہیں تھے؟ ان کے پاس تو عقل نہیں تھی، وہ تو گنوار تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے۔ تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، تمہیں دین سکھایا ہے، تم خطبوں میں سنتے ہو، اس وقت تو دین نہیں پہنچا تھا۔ تمہارے باپ دادا تو بھیرو جی کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، تم بھی چڑھا لو۔ تمہارے باپ دادا تو پتہ نہیں کیا کرتے تھے، تم بھی کر لو۔ کیوں نہیں کرتے ان کے جیسا؟ اللہ کے بندو وَخَيْرُ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بندو سب سے بہتر طریقہ دنیا کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر، زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر سب سے بہتر طریقہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور ہمارا طریقہ کیا ہے ہم جانتے ہیں۔ ہم اپنی شادیوں کے اندر اللہ کی قسم ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے رب ناراض ہو، جس سے اللہ ناراض ہو، ہم ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہم لوگوں کی شادیوں کا ایک اہم حصہ ڈی جے نہیں ہے؟ بتاؤ آپ لوگ، ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ، کیا ہماری شادیوں کا ایک اہم حصہ ڈانس نہیں ہے، گانا بجانا نہیں ہے؟ اس کے بغیر ہماری کوئی خوشی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ بیٹا ہوتا ہے تو ہم ڈانس کرتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں، ڈی جے لے کر کے آتے ہیں۔ سگائی ہوتی ہے تو ہم لوگ ڈانس کرتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، گانا بجاتے ہیں، سنگیت بجاتے ہیں۔ اللہ کے بندو
دنیا کے اندر جو دو چیزیں سب سے زیادہ ملعون ہیں ان میں سے ایک شیطان کا کلام ہے. شیطان کا کلام کیا ہے؟ ڈی جے. رب کا کلام کیا ہے؟ قرآن ہے. اور جو آدمی قرآن کو سنتا ہے وہ ڈی جے سے نفرت کرتا ہے. جو آدمی گانوں اور سنگیت کو سنتا ہے وہ کبھی کلام کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے کلام کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے. ابھی ہمارا کوئی جاننے والا ہمارا شاگرد ہے, کہہ رہا تھا کہ میں کسی بارات میں گیا, اس کے اندر ڈی جے گانے چل رہے تھے, بڑی بہترین آواز کے اندر گانے چل رہے تھے. میں نے قرآن کی آیتیں لگا دی, موبائل کو چالو کر کے قرآن کی آیتیں لگا دی. اس امت کا یہ حال ہو چکا ہے ہم لوگوں کا کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے, اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور اس کی جگہ پر یہ سب گانے بجانے, ڈی جے, سنگیت, سارنگی, یہ سب چیزوں کو داخل کر دیا ہے. کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی میں نے قرآن لگایا موبائل سے یوٹیوب کے اندر, سب کے سب میری طرف گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کیا کر دیا. ہم سے بہت بڑی نعمت چھین لی ہو گیا کہ گھور گھور کے میری طرف دیکھ رہے ہیں اور سب بول رہے ہیں بند کر. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ اس امت کا حال ہے اور اس امت کے ان نوجوانوں کا حال ہے. آپ نے نوجوانی کے اوپر بھی تقریر سنی ہے. ہمارا نوجوان آج کل اس کے اندر مست ہے, اللہ کی قسم مست ہے. نوجوانوں کو چھوڑو, ہماری عورتیں, جو عورتیں جن کا یہ اسلام نے جن کو یہ دیا تھا کہ وہ پردے میں رہیں, حیا کے ساتھ میں رہیں, بے پردگی ان کے نہ ہو, لیکن کل تلک ہم لوگ اپنی شادیوں کے اندر ہجڑوں کو باہر سے بلاتے تھے کہ ہجڑے آ کر کے ہماری شادیوں میں ناچے ہمارے سامنے. پھر بعد میں رنڈیوں کو بلانے لگے, رنڈی آ کر کے ہماری شادیوں میں ناچے, ہم بھی ناچے ان کے ساتھ میں. اور اب حالت یہ ہے کہ گھر کی عورتیں اور گھر کی بچیاں مردوں کے ساتھ میں, لونڈوں کے ساتھ میں, ٹپوری قسم کے لڑکوں کے ساتھ میں ڈانس کرتی اور ناچتی ہیں. ڈی جے بج رہا ہے, گانا چل رہا ہے, اور گانے کیسے بتاؤ آپ لوگوں کو, مطلب شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے, لیکن بار بار ہم لوگ سنتے ہیں انگوری بدن. میری چھوٹی بچی ہے مریم, اس کو سن کر کے گانے یاد ہو گئے, کیونکہ قرآن چلتا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں, قرآن نہیں سنا جاتا ہے. انگوری بدن. اب ایک نوجوان لڑکا ناچ رہا ہے, اس کے ساتھ میں نوجوان لڑکی ہے, میک اپ کی ہوئی فرسٹ کلاس طریقے سے, اور شیطان وہاں سوار ہو رہا ہے اس کے اوپر. شیطان اس کے اوپر اپنا کلمہ پڑھ رہا ہے, شیطان اس کے اوپر رقیہ کر رہا ہے. رقیہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے بندو, یہ گانا بجانا شیطان کا رقیہ ہے, شیطان کا رقیہ ہے. اور یہ شراب سے بھی زیادہ اثر کرتا ہے انسان کے دماغ کے اوپر. گانا بجانے کی وجہ سے زنا عام ہو جاتا ہے, زنا عام ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ زنا کا پہلا دروازہ ہے. جس سماج کے اندر گانا سب سے زیادہ ہو, اس سماج آنے والے دنوں کے اندر زنا عام ہو جائے گا. لکھ کر کے رکھ لو. اگر اس کے اوپر کنٹرول نہیں کیا گیا, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اگر اس کے اوپر کنٹرول نہیں کیا گیا تو پھر یہ سماج زنا کے اندر مبتلا ہو جائے گا. ہماری بیٹیاں بھائیاں بھی دوسروں کے ساتھ میں, ہم سماج کے اندر منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. ہماری جو بوڑھی مائیں اور بہنیں ہیں, مائیں اور بہنیں اور دادیاں ہیں, وہ ابھی بھی پردہ کرتی ہیں, لیکن ہماری نوجوان بیٹیاں, ہماری نوجوان بہنیں ابھی بھی انگوری بدن کے اوپر ناچتی ہے. نعوذ باللہ من ذلک. کتنا بڑا افسوس کی, کتنی بڑی افسوس کی بات ہے, اور کتنا بڑا المیہ ہے اللہ کے بندو اس سماج کے لیے, بہت بڑا المیہ ہے. اللہ کے بندو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر زنا کو, شراب کو اور اسی طریقے سے گانے بجانے کو ایک ساتھ بیان کیا ہے. ان تینوں کا آپس کے اندر بہت گہرا ربط اور تعلق ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے, اور تینوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں. اور یہ کس کی بات ہے؟ یہ تمہارے اس نبی کی بات ہے, وما ينطق عن الهوى, جو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں, اللہ کی طرف سے وہی ہوتے وہی بتاتے ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ یہ تینوں ایک ہی دوسرے کے بھائی بہن ہیں, اور تینوں ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں. آپ دیکھو, جہاں پر گانے کی محفل ہوتی ہے وہاں پر شراب بھی پیا جاتا ہے, اور شراب پینے کے بعد میں انسان اپنی ہوش و حواس کو کھو بیٹھتا ہے. فرق نہیں کر پاتا کون اس کی ماں ہے, کون اس کی بہن ہے, کون اس کی بیٹی ہے, فرق نہیں کر پاتا ہے. پھر بعد میں بہت سے ایسے واقعات
سننے میں آئے کہ اس شرابی نے، اس گانا سننے اور بجانے والے نے اپنی کسی قریبی کے ساتھ میں ریپ کر لیا، زنا کر لیا، یا کسی کو مرڈر کر دیا، قتل کر دیا۔ اللہ کے بندو، اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج صاف ستھرا ہو، زنا اس میں نہ ہو، اس کے اندر شراب نہ ہو، اس کے اندر بے حیائی اور بے پردگی نہ ہو، تو اللہ کے بندو اس ڈی جے کو اور اس گانے بجانے کو اپنی ان خوشیوں سے ختم کرنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا۔ اور اللہ کے بندو، وہ شادیاں کیسے بابرکت ہو سکتی ہیں جن شادیوں کے اندر رب کو ناراض کیا جائے، اور وہ بھی کھلم کھلا رب کو ناراض کیا جائے؟ وہ شادیاں کیسے بابرکت ہو سکتی ہیں؟ جبکہ ہمیں نکاح کے بعد میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم دلہا اور دلہن کے لیے برکت کی دعا کریں۔ اللہم بارک، اللہ بارک اللہ لکما وبارک علیہ وبارک علیکما وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بیچ میں محبت، برکت اور پیار عطا کرے۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بندو، یہ برکت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں یہ برکت، اللہ کے ہاتھ میں آسمانوں سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر یہ لوگ اللہ کی باتوں کو مان لیں، ایمان لے آئے، تقوی اختیار کر لیں، اللہ سے ڈرے، ڈی جے نہ بجائیں، گانے نہ سنیں اپنے شادیوں کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آسمانوں سے برکتیں نازل فرمائے گا، آسمانوں سے برکتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ کے بندو، ہم اپنے یہاں پر ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے رزق کم ہو رہے ہیں، گلف بند ہو رہا ہے، سعودی عرب نے پابندیاں لگا دی ہیں، اقامے ریٹ بڑھ گئی ہے، اور اسی طریقے سے ہر چیز کے اوپر ٹیکس بڑھ رہا ہے۔ یہ سب کون کرنے والا ہے بتاؤ؟ یہ سب ہم خود کرتے ہیں، ہم خود کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ایک بستی کی، جو کیا تھی؟ مطمئن تھی، سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی۔ یَأْتِیہَا رِزْقُهَا رَغَدًا، ہر طرف سے اس کے پاس رزق کے دروازے کھلے ہوئے تھے، سعودی سے بھی آ رہا ہے، قطر سے بھی آ رہا ہے، بحرین سے بھی آ رہا ہے، گلف سے بھی آ رہا ہے، یہاں پر بھی فوج میں لگے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی آ رہا ہے، سرکاری نوکری ہے وہاں سے بھی آ رہا ہے، ہر طرف سے رزق آ رہا ہے، ہر طرف سے رزق آ رہا ہے۔ یَأْتِیہَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے رزق آ رہا ہے، ہر طرف سے رزق آ رہا ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرانا شروع کر دیا، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیا، پیسوں کو اس قدر بہانا شروع کر دیا، اس قدر بہانا شروع کر دیا کہ اگر کوئی آدمی دیکھے تو روئے تمہارے اوپر، ہمارے اوپر روئے کہ کتنی بڑی بیوقوف قوم ہے جو صرف 3 گھنٹے کے لیے صرف ٹینٹ کو لگانے میں 18 لاکھ 20 لاکھ 22 لاکھ 25 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ابھی ایک ویڈیو آیا تھا واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہا تھا وہ ویڈیو، سنبل کا واقعہ ہے۔ ایک بارات جانے والی تھی کہیں پر، 300 باراتی تھے اس کے اندر، ہر باراتی کو ایک موٹر سائیکل، ہر باراتی کو ایک موٹر سائیکل، لڑکیاں ہیں تو اسکوٹی، کیونکہ لڑکیوں کے لیے اسکوٹی سوٹیبل ہے، اس کے اوپر اسکوٹی لے گی، بوڑھوں کے لیے بھی اسی طرح کی کوئی گاڑی جو بوڑھوں کے لیے اچھی ہے، بوڑھے بھی بارات میں جاتے ہیں خوشی کے ساتھ، ان کو بھی دے گی۔ اسی طریقے سے نوجوانوں کو ان کی پسند کی گاڑیاں جو تھوڑی اسپورٹس ٹائپ کی گاڑیاں ہوں، پیچھے کا اونچا ہو، اس طرح کی گاڑیاں دے دی۔ 300 لوگوں کو اس نے گاڑیاں تقسیم کی۔ اللہ کے بندو، ایک ایک روپے کا ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا۔ آدمی کو ڈرنا چاہیے جو اس نے حلال کمایا ہے اس کا اللہ رب العالمین حساب لے گا، اور جو اللہ اس نے حرام کمایا ہے، حرام طریقے سے اس نے کمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کو سزا دے گا۔ یہ انسان کو ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر بٹھانا چاہیے۔ اور ہم اپنی شادیوں کے اندر کتنا خرچ کرتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ شادیاں کبھی بھی برکت والی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے، کیا فرمایا، کیا بتایا ہمیں؟ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ بطولۃ،
سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچہ ہو، سب سے زیادہ کم خرچہ ہو۔ میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں، ہمارے خرچوں کی جو لسٹ ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ کارڈ ہمارے یہاں چھپتے ہیں، سب سے کم کتنا خرچہ آتا ہے بتائیے آپ لوگ؟ ہمارے کام خانی سماج کے اندر، مسلم سماج کے اندر جو کارڈ چھپتا ہے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، سب سے کم کتنا خرچہ آتا ہے بتائیے آپ لوگ؟ کوئی بھی کارڈ 15 روپے 20 روپے سے کم نہیں ہوگا۔ یہاں بہت زیادہ پیسہ والا ہے، مالدار آدمی ہے تو وہ 50 کا 100 کا اس سے بھی بڑا زیادہ خرچہ کرتا ہے۔ اب اس کارڈ دعوت دینے کے لیے کون سا خرچہ کر رہا ہے؟ جو آدمی صرف ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کو گھر کے اندر پھینک دیتا ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں، کوئی وقت نہیں ہے۔ میرے پاس مسجد کے اندر بہت سارے کارڈ آتے ہیں، اسے 10 15 کارڈ باقاعدہ آدمی دیکھتا ہے، بدل دیتا ہے اس کو، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، ہم اس کے اوپر فالتو میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ چیز ایسی چیز ہے جو ہمیں شیطان کا بھائی بناتی ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ اسراء میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے نا، اس پیسے کو تم کسی مسکین کو دو، کسی غریب کو دو، کسی فقیر کو دو، کسی مسافر کی مدد کرو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، حرام چیزوں کے اندر اسے مت لگاؤ۔ جو لوگ حرام چیزوں میں بیجا خرچ کرتے ہیں، کیا لوگ اخوان الشیاطین، یہ لوگ کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا سب سے بڑا دشمن ہے، ہمارا بھی سب سے بڑا دشمن ہے، اور اپنے رب کا سب سے بڑا ناشکرا ہے، اپنے رب کو سب سے زیادہ جھٹلانے والا ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف سے کام مت کرو۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا۔ اللہ کے بندو، ہمارے سماج کے اندر جہیز کا رواج ہے، مائرے کا رواج ہے، اسی طریقے سے بھات کا رواج ہے۔ یہ رواج کیوں آیا؟ جب بھی کوئی شریعت کا کوئی حکم ہم چھوڑتے ہیں، اس کی جگہ پر کوئی رسم و رواج یا تو لے لیتی ہے، یا کوئی بدعت اس کی جگہ پر آ جاتی ہے، وہ جگہ فل ہو جاتی ہے، پورا ہو جاتی ہے وہ جگہ۔ اور جب ہم کسی سنت کو اپناتے ہیں یا اللہ کی کسی بات کو مانتے ہیں، رسم و رواج اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میراث کو قرآن مجید کے اندر نازل کیا، وراثت کو پراپرٹی جو باپ کے مرنے کے بعد میں تقسیم ہوتی ہے، کسی آدمی کے مرنے کے بعد میں تقسیم ہوتی ہے پراپرٹی، اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قسم قرآن میں جتنی تفصیل سے اس کو بیان کیا، کسی دوسرے حکم کو بیان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے نماز کو بھی بیان نہیں کیا جتنی تفصیل سے میراث کو وراثت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہارے اولاد کے سلسلے میں کہ تم لڑکوں کو دگنا دو لڑکیوں کے مقابلے میں، لڑکی کو ایک حصہ دو، لڑکیوں کو دگنا دو۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک لمبی فہرست بیان کرتا ہے، لسٹ بیان کرتا ہے کن کن کو کیا کیا دینا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کہتا ہے وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی وصیت ہے لوگوں، میراث اور وراثت جو تم کھا جاتے ہو، ہم کھا جاتے ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کی محبت میں بیٹی کا حصہ، بہن کا حصہ، ماں کا حصہ جو ہم لوگ کھا جاتے ہیں، اللہ کی قسم قیامت کے دن یہ بیٹیاں، یہ بہنیں اور یہ مائیں ہم لوگوں سے پوچھیں گی، یہ بیٹیاں ہم لوگوں سے پوچھیں گی اللہ اس نے میرا حق مار دیا تھا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا حکم ہے تمہارے اوپر۔ جس طرح نماز فرض ہے، زکات فرض ہے، یہ بھی ایک فرض ہے۔ لیکن اللہ کے بندو، ہم موحد ہیں، توحید پرست ہیں، اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، توحید پرست کہتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو لوگ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو اور کسی طریقے سے اپنی ماں کو وراثت کا حق ادا کرتے ہیں، بیویوں کو اور ماں کو دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے بتاؤ؟ جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ ترکہ اور یہ وراثت صرف اور صرف عورتوں کی وجہ سے یہ حکم قرآن مجید کے اندر نازل کیا ہے، کیونکہ جاہلیت کے اندر، زمانے جاہلیت کے اندر لوگ نہیں دیتے تھے، اپنی بہنوں کا حق مار لیتے تھے، بھائی اپنی بہنوں کا حق مار لیتے تھے، دوسرے رشتہ دار غریبوں کو، یتیموں کو دبا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صرف عورتوں کے لیے یہ حکم نازل فرمایا، اور آج ہم سوچتے ہیں بات کے اندر تھوڑا سا دے دیا، جہیز کے اندر تھوڑا سا دے دیا، ماہرے میں تھوڑا سا نکال دیا اور خوش ہوتے ہیں
کہ ہم نے اپنی بیٹی کو دے دیا جو دینا تھا، اور بھائی سب کچھ مانگ لیتا ہے باپ کی پراپرٹی. اللہ کی قسم یہ بہت بڑا ظلم ہم کرتے ہیں اپنی ماں اور بہنوں کے اوپر اور اپنی بیٹیوں کے اوپر. اللہ کے بندوں، سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے. اور پھر آپ سوچئے کہ اس جہیز کے اندر ایک آدمی کتنا زیادہ پریشان رہتا ہے. اگر صحیح طریقے سے پراپرٹی تقسیم کی جائے تو یہ انسان کی موت کے بعد میں ہوتا ہے. شرط ہے یہ کہ انسان جب مر جائے گا تو اس کی اولاد اس کے وارث بنے گی، مرنے سے پہلے نہیں کرے گی. لیکن جہیز، مائرہ اور بھاگ یہ ایسی لعنتیں ہیں جس کی وجہ سے ایک باپ، اس کا بیٹا، اس کا پوتا بھی پریشان رہتا ہے. اور ایک اگر اس کے کئی اولاد ہیں، کئی بچیاں ہیں اس کی، تو ہر بچی کی شادی کے وقت جہیز کے وقت وہ پریشان رہتے ہیں. اگر ان کی بچیاں ہو گئی تو اس میں بھی پریشان رہتا ہے. لیکن اگر یہ وراثت کا سسٹم چالو کیا جائے تو اللہ کی قسم انسان زندگی خوشی کے ساتھ گزارے گا. اس کو پتا ہے کہ میرا جو مال ہے وہ میرے مرنے کے بعد تقسیم ہوگا. اگر مال نہیں ہے تو پھر تقسیم ہی نہیں ہوگا. تھوڑا بہت مال ہے تو اتنا ہی مال ہے، جتنا مال ہے اتنا ہی تقسیم ہوگا. لیکن یہ جہیز، بھاگ اور مائرہ ایسی لعنتیں ہیں کہ انسان کو جیسے ہی اس کے پاس شعور اور عقل آتی ہے وہ مال کمانے کے چکر میں لگ جاتا ہے، مال کمانے کے چکر میں لگ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں ہمیشہ وہ ان شادیوں کے چکر میں، جہیز کے چکر میں پھنسا رہتا ہے. کبھی سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا. دیکھیں آپ کتنے واقعات پیش آتے ہیں. بیٹیاں کس طرح سے خودکشی کر لیتی ہیں، ماں باپ کس طرح سے خودکشیاں کر لیتے ہیں. کتنے تانے سہنے پڑتے ہیں بھائیوں کو اپنی بہنوں کی وجہ سے. کتنے لوگ موت کے گھاٹ اپنے آپ کو اتار لیتے ہیں اس جہیز اور اس بھاگ اور مائرے کے چکر کے اندر. اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بہت زیادہ حکیم ہے، حکمت رکھنے والا ہے. ان کے لیے کیا چیزیں بہتر ہے اور کیا چیزیں بہتر نہیں ہے، کس کے لیے کیا چیز ضروری ہے. وہ حکیم ہے، بہت بڑا حکمت والا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، کس کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے. اس لیے اللہ کے بندوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رسم و رواج ختم ہو، جہیز کا جس کا تعلق مال سے ہے، تو وراثت کو اپنے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر اس کو لانا ہوگا، وراثت کو، اور وراثت تقسیم کرنی ہوگی. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر اسی طریقے سے مرتے رہیں گے، اسی طریقے سے کماتے رہیں گے، اور جمع کر کے اسی طریقے سے لٹاتے رہیں گے اور ڈیروں کو دیتے رہیں گے. دوسرے ہماری پراپرٹی کا مزہ لوٹیں گے. اللہ کے بندوں، اس لیے وراثت کو لانا بہت ضروری ہے. دوسری بہت بڑی چیز جس کی وجہ سے ہم ان رسم و رواج کو نہیں چھوڑ پاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کے غلام ہیں، اپنے بچوں کے غلام ہیں. ہم جن کے پاس عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو ناقصۃ العقل بنایا ہے، عقل کم ہے. کوئی بہکا تو بہک جاتی ہے، کوئی اس کو کان بھر لے فوراً وہ اپنے شوہر کے اوپر شیر بن جاتی ہے. اور آدمی جس کے پاس اللہ نے عقل دی ہے، پڑھا لکھا ہے، شعور ہے اس کے پاس، لیکن اس کے سامنے نست مستق بن جاتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا ہے. بیٹے نے بول دیا، بیوی نے بول دیا کہ ایسا کرنا ہے، بس کچھ نہیں کر سکتا. نہیں. اس لیے انسان کو مرد بننے کی ضرورت ہے، مرد بننے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ، اور اللہ کے بندوں، اللہ کی خوشی کے اندر اگر آپ کسی دوسرے کو ناراض کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تمہارے لیے خوش کر دے گا، اس کے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ڈال دے گا. چاہے وہ بیٹا ہو یا بیوی ہو، کوئی بھی ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو. وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ أَوْضَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں اگر عطا کرے گا. ہم کوئی چیز چھوڑیں گے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے گا ان کے بیچ میں، اور پھر سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر امن قائم ہوگا، پیار بڑھے گی، محبت بڑھے گی. اسی طریقے سے اللہ کے بندوں، جو سب سے بڑا روڑا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ غلط رسم و رواج اپنائے ہوئے، خرافات اپنائے ہوئے، کیا ہے یہ؟ چونکہ ہم نے غیروں کے دین کو اپنا لیا ہے،
ہم اسلام کے اپنانے والے لوگ نہیں ہیں، غیروں کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں. ہم نے یہودیوں کے نصرانیوں کے طریقوں کو اپنا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُدْوَةِ بِالْقُدْوَةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. تم لوگ اپنے پہلے یعنی یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، شانہ بشانہ، قدم بہ قدم. جہاں وہ قدم رکھیں گے تمہارا بھی قدم وہیں پڑے گا، جہاں وہ قدم رکھیں گے وہیں پر تمہارا قدم پڑے گا. حتیٰ کہ اگر وہ سانے کے دل میں گھس جائیں تو تم بھی اسی کے اندر گھس جاؤ گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ سے پوچھا گیا کون یہ اللہ کے نبی؟ تو آپ نے کہا یہود و نصارہ. تم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلو گے. حالانکہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ دشمن کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے تم سے جب تک کہ تم ان کے نقش قدم پہ نہ چلو. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں اسی طریقے سے بے پردہ رہیں، ہمارا مال اسی طریقے سے لٹایا جائے، فضول خرچیوں کے اندر برباد ہو. یہ لوگ چاہتے ہی یہ ہیں. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. اے نبی آپ کہہ دو کہ راستہ تو اللہ کا راستہ ہے. سب سے بہترین طریقہ تو نبی کا طریقہ ہے. سب سے بہترین ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. اس ہدایت کے اوپر تم لوگ چلو. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ. اے نبی اگر آپ نے ان کی اتباع کر لی، ان کے راستے پر چلنے لگے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی اتباع کر لی، ان کے پیروی اور ان کے نقش قدم پر چلنے لگے تو تم بھی ایک جگہ آیا ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کن کو فرما رہا ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کے نقش قدم پر ہمیں نہیں چلنا ہے. آپ کے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے بتائیے اللہ کے بندو. سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ اسلام ہے. اسلام جس کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا. پورے ادیان کے بیچ میں، تمام دھرموں اور مذاہب کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اس دھرم کو پسند کیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے. تم اس کے مطابق عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے بندو اس لیے ضرورت وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کو اختیار کرے گا اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے اور پھر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. آپ کیا چاہتے ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے آپ کامیاب ہو جاؤ؟ کیا آپ نہیں چاہتے دنیا میں بھی آپ سکون کی زندگی گزارو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ نبیوں کے ساتھ میں رہو قیامت کے دن؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ کے جھولی کے اندر ہوں؟ کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ اور یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب ہم اسلام کو اپنا لیں گے اور اسی کے مطابق اپنے رسم و رواج اور اپنی شادیاں اور اسی طریقے سے زندگی کا ہر قدم، ہر شعبہ، ہر فیلڈ اسلام کے مطابق ڈھال لیں گے. اور یہ کب ممکن ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. کب ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، مکمل داخل ہو جاؤ. اس کے بغیر کامیابی نہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اور شیطان کے راستوں پر مت چلو. یہ گانے، یہ بجانے، یہ مائرے، یہ جہیز، یہ سب شیطانی راستے ہیں. اللہ کے بندوں یہ سب شیطانی راستے ہیں. ان راستوں کے اوپر تم مت چلو. کس راستے پر چلو؟ جس راستے پر تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ. میں نے تمہیں ایک سیدھے راستے کے اوپر چھوڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدھا راستہ ہے، بالکل اسلام کا سیدھا راستہ. اور یہ راستہ کدھر لے جاتا ہے؟ جنت کی طرف لے جاتا ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. یہ کن کے لیے بنائی گئی یہ جنت؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں اور جہاں اللہ رب العالمین چاہتا ہے ان کو وہاں وہ اللہ کو ملتے ہیں
جو اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ نماز پڑھے تو نماز کی حالت میں اللہ کو ملتے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ گانے نہ گائے تو وہاں پر اللہ ان کو نہیں پاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو بنا کے رکھا ہے. اور یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے کہ انسان اللہ کی بات کو مان لے، اس کے مقابلے میں تمام لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دے. سب لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور میں اپنے بھائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بہت سارے، یہاں پر بہت سارے نوجوان ہیں، شادی کرنے کے لائق ہیں وہ لوگ، اور قریب ہی ان کی شادی بھی ہوگی. بہت سارے ایسے ماں باپ بھی ہیں جو اپنے بچوں کی اور اپنے بچوں کی شادیاں کرنے والے ہوں گے، کیونکہ ابھی شادیوں کا موسم چل رہا ہے. اللہ کے بندو، بچیوں سے بھی، بچوں سے بھی، ان کے گارجین سے بھی میری ایک اپیل اور التماس ہے، اپیل اور التماس ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادیاں مبارک ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادیوں میں برکتیں آئیں، تو اس شادی کو کم سے کم خرچ والا بناؤ، کم سے کم خرچ والا بناؤ. جتنی شادی کے اندر خرچہ کم ہوگا جتنا، اتنا ہی شادی مبارک ہوگی. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہوا ہو. ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم النساء برکۃ ایسرہن مؤونۃ، کہ سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس کی شادی کے اندر سب سے کم خرچہ کیا گیا ہو، جس کا مہر سب سے کم ہو، جس کی شادی کی تیاری میں سب سے کم خرچہ کیا گیا ہو. اللہ کے بندو، اس دنیا کے اندر ہمارے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ہماری ہر چیز کے اندر برکت ہو. انسان 100 سال کی زندگی گزار لے لیکن وہ اللہ کی عبادت و اطاعت سے خالی ہو، وہ 100 سال کسی کام کا نہیں. انسان کے 10-12 بچے ہوں، سب ناکارہ ہوں، سب ماں باپ کو پریشان کرنے والے ہوں، اس کی گلے کی ہڈی بن گئے ہوں، سکون چھین لیا گیا ہو، وہ 10 بچے کسی کام کے نہیں. اللہ کے بندو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس شادی کے بعد میں آپ کے آنے والی زندگی جو ہے، آپ کی بیوی آپ کے گھر میں آئے گی، وہ بیوی آپ سے ہمیشہ لڑتی رہے، جھگڑتی رہے، تو کیا آپ کی زندگی سکون سے گزرے گی؟ نہیں گزرے گی. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، شادی کا مقصد کیا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے بیچ میں پیار ڈال دیا، محبت ڈال دی. لیکن اگر ہم نے شادیوں کے اندر فضول خرچیاں کی اور شادیوں کو مہنگا بنایا تو وہ عورت ہمارے لیے منحوس بن جائے گی. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ سامان ہے، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. یہ نیکی عورت کے اندر یہ ختم ہو جائے گی اگر ہم نے اپنی شادیوں کو خرچے والی بنایا اور ان شادیوں کے اندر سنت کے مطابق ان کو نہیں ڈالا، تو یہ بیوی منحوس بن جائے گی. ہمیشہ جھگڑے ہوں گے، گھریلو جھگڑے، ساس کے بیوی کے ساتھ، بیوی کے نند کے ساتھ، دیور کی بیوی کے ساتھ، جیٹھ کی بیوی کے ساتھ، نندوں کے ساتھ، نندویوں کے ساتھ، دونوں خاندان کے اندر ہمیشہ لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت ڈالنے والی ذات کون ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. رحمت ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، پیار ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن جب تم نے کسی بیٹی کا خون چوس لیا، اس کے بعد کی زندگی کی پوری کمائی، پوری کی پوری کمائی جب تم نے اپنے جیب میں ڈال لی، تو وہ بیٹی آپ سے کب محبت کرے گی؟ اللہ کے بندو، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی شادیوں کو کم خرچی والے بنائیں تاکہ ہماری شادیوں کے اندر برکت ہو. شادی کا اصل مقصد برکت ہے، گھر کے اندر برکت، جو نسل آنے والی ہے اس کے اندر برکت. یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ سب سے کم خرچے والی ہے. آپ دیکھیں نبیوں کی شادیوں کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی، آپ کی کتنی بیویاں تھیں. احادیث کے اندر جن کا ذکر آتا ہے، صفیہ کا آپ نے ولیمہ کیا، صفیہ کی جب آپ سے شادی ہوئی آپ نے ولیمہ کیا. ولیمے میں کیا کھلایا آپ نے؟ صحابہ اکرام کو جمع کیا، صحابہ اکٹھا ہوئے، جس کے پاس جو تھا دسترخوان لگا دیا گیا اور اس کے اندر بچھا دیا گیا. کوئی کھجور لے کر کے آ رہا ہے، کوئی
ستو لے کر کے آ رہا ہے، کوئی گھی لے کر کے آ رہا ہے، سب مل جل کر کھا لیا۔ عبد الرحمن بن عوف اپنے زمانے کے بہت مالدار آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت میں نہیں بلایا۔ آپ نے ان کے بدن کے اوپر زردی دیکھی، پیلا رنگ دیکھا زعفران کا، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کر دی۔ آپ نے کہا اولن ولو بشاتنی، ایک بکری ہی ذبح کر کے کھلا دو، ایک بکری ہی کھلا دو۔ لیکن اللہ کے بندو، آج سماج اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ہم نے اس سنت کو ختم کر دیا ہے۔ یہ سنت مرنے کے کگار پر ہے، الا ماشاء اللہ کچھ سماج کے اندر، کچھ معاشروں کے اندر، کچھ خاندانوں کے اندر یہ سنت باقی ہے، اور میں بشارت دیتا ہوں ایسے لوگوں کو، فطوبى للغرباء، یہ لوگ اجنبی ہیں، اجنبی جو ولیمے بہت کم کرنے والے لوگ ہیں اس زمانے کے اندر۔ اس زمانے میں ولیمے کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، جبکہ نبیوں نے ولیمے کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، صحابہ کرام نے ولیمہ کیا۔ لیکن ہمارا سماج ایسا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، آپ نے کارڈ میں دیکھا ہوگا، کارڈ جو چھپ کے آتا ہے اس کے اندر لکھا رہتا ہے مہندی فلاں تاریخ کو، بارات روانگی فلاں تاریخ کو، اسی طریقے سے بھات فلاں تاریخ کو، نڑیار فلاں تاریخ کو، مائرہ فلاں تاریخ کو، دعوت عام فلاں تاریخ کو۔ نہیں یہ تو کیا ہے؟ ولیمہ۔ ولیمہ غائب ہے اس کے اندر سے، ولیمہ ہے ہی نہیں۔ جبکہ جو کھانا اسلام کا کھانا ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تمہیں ولیمے کی دعوت دی جائے تو اسے قبول کرو، قبول کرنا ضروری ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے تب بھی وہ جائے وہاں پر، اور وہ اگر چاہے کھانا تو کھا لے، وہ نہیں کھانا چاہتا ہے اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو تبھی اس کے پاس جا کر کے حاضر ہو اور اسے برکت کی دعا دی جائے۔ اللہ کے بندو، اس لیے اس سنت کو زندہ کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، اور انہی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین یصلحون اذا افسد الناس من سنتی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بشارت دی گئی ہے جنت کی، وہ لوگ ہیں جو میری سنت کی اصلاح کریں گے۔ عہد کرو اللہ کے بندوں کی سنت کو اصلاح کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ خاندان اور سماج سے ڈرو گے کہ نہیں ڈرو گے؟ نہیں ڈریں گے۔ اللہ سے ڈرو گے، وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے تم مجھ سے ڈرو، مجھ سے اگر تم مومن ہو۔ یہ ایمان کا حصہ ہے اللہ سے ڈرنا، اور یہ توحید کا سب سے بڑا جز ہے، اس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہے۔ یہ توحید کا سب سے بڑا جز ہے اللہ کے بندوں، اس لیے ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اتخشونہم اللہ اللہ احق ان تخشوہ، لوگوں سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم مجھ سے ڈرو۔ کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے۔ بولتے کیوں نہیں، شرماتے کیوں؟ سماج سے ڈرو گے؟ نہیں۔ مجھے پتا ہے ڈرو گے، جھوٹ بولتے ہو تم لوگ، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں، منافق ہی منافق۔ جب تک تقریر سنتے ہیں کان کھڑے رہتے ہیں، جب تک تقریر سنتے ہیں کان کھڑے رہتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پرندے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہل ہی نہیں ہوئے۔ یہ جیسے ہی اس مجلس سے باہر جائیں گے سب ختم۔ یہ کس چیز کی علامت ہے بتاؤں میں آپ کو؟ یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور جو ہم روزانہ سنتے ہیں نا ڈی جے اور گانے، اس کی وجہ سے اگر امام کعبہ بھی یہاں آ کر کے آپ کے سامنے تقریر کرے، روئے، گڑ گڑائے، حدیث بیان کرے، قرآن بیان کرے، سب کچھ سنا دے آپ لوگوں کو، نبی کے صحابہ کرام کے قصے سنا دے، محبت کے، پیار کے، کس طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مر مٹتے تھے، اپنی جانوں کو قربان کر دیا کرتے تھے، سب لوگ مٹے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم یہاں سے جائیں گے تو اپنے موبائل کو ڈیلیٹ کر کے جائیں گے، سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا، کچھ حاصل کر کے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ کیا ہے بتاؤں میں آپ کو؟ جس دل کے اندر، یہ ہمارا جو دل ہے نا، ہمارے دل کے اندر قرآن، رب کا قرآن اور شیطان کا قرآن جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ جو لوگ زیادہ گانے اور بجانے سنتے ہیں، ہمارا یہ سماج ایسا ہے کہ ہر خوشی کے اندر، میں بار بار کہتا ہوں، ہر خوشی کے اندر
ہم نے اس کو اپنی زندگی کا اتنا بڑا جز بنا لیا ہے کہ اس کے بغیر ہماری کوئی خوشی مکمل نہیں ہوتی ہے، کوئی خوشی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اس خوشی سے دم بہتر، اس خوشی سے دم بہتر جس کے اندر ہم اپنے رب کو بھول جائیں، جس کے اندر ہم کھلا اس کی مخالفت کریں اور اس کی باتوں کی دھجیاں اڑا دیں، اس کی آیتوں کا مذاق اڑا دیں۔ اور تو اور ہیں، ہم نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، مولانا صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آنا ہے آپ کو، چل جائے، نکاح کی قرآن کی آیتیں بھی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، سنت کے مطابق نکاح کروایا جاتا ہے، ڈی جے بجتے بجتے آتا ہے، بالکل یہاں تک کان تک آ کر کے وہ چھوڑتا نہیں اس کا پیچھا، اور وہی سب گانے چلتے رہتے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے، سب گانے وہی چلتے رہتے ہیں۔ اب پھر بعد میں مولانا صاحب کھڑے ہوتے ہیں، سب حاضرین کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کرو تو برکت کی، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کھڑے ہو کے کہتے ہیں دعا کرو تو مولانا صاحب برکت کی دعا کرو کرو، تو اپنے رب کو ناراض کر کے آیا ہے، کہاں سے تیرے کی شادی کے اندر برکت ہوگی برکت؟ نہیں، آپ لوگوں کو برکت چاہیے ہی نہیں، مجھے پتا ہے نہیں چاہیے برکت، ہمیں چاہیے ہی نہیں برکت، ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہی مرتے رہیں۔ اور عورتیں، ہمارے یہاں کی عورتیں یہ اپنے شوہروں سے پیار نہیں کرتی ہیں، اپنے شوہروں کا خون چوسنے والے سب سے زیادہ یہی ہے۔ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، اگر ان کو پتا ہو کہ ہمارے شوہر باہر جاتے ہیں بیچارے دھوپ کے اندر کام کرتے ہیں تو یہ کبھی ایسا نہ کریں، لیکن جھوٹی محبت کا اظہار ہے یہ سب، ڈھکوسلے بازیاں ہیں یہ سب، نہ تو بیٹے کو باپ سے محبت ہے نہ باپ کو بیٹے سے محبت ہے۔ اور وقت آئے گا کہ آج تو ہم اپنی خوشیوں کے موقع پر یہ ڈانس گانا اور یہ سب کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس میں چچا کے یہاں کوئی موت ہوگی اور ہم اپنی خوشی کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو خوشیوں میں بجا رہے ہیں، کبھی ایسا بھی وقت آئے گا اور اس کا کتنا بڑا نقصان ہے اللہ کے بندو، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ بتا رہا ہے بددعا نکلتی ہے ایسے لوگوں کے لیے، ہمارے دلوں سے بددعا نکلتی ہے، بددعا، حالانکہ ہمارا کام بددعا کرنا نہیں ہے، لیکن حق بات بولتا ہوں، ہمارا کام دعا کرنا ہے، ہمارا کام لوگوں کو ہدایت پہ لانا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، لوگوں کے لیے بددعائیں کرنا نہیں ہے۔ لیکن آپ سوچو کہ اس مسجد کے پاس سے جس میں نماز کے وقت میں ہم لوگ مصلی کے اوپر کھڑے ہوں، اللہ اکبر کہیں، اور سامنے سے مسجد کے پاس سے گانے اسی طریقے سے، وہ بھی اگر اس کی آواز آپ سن لیں تو مسجد کے در و دیوار کانپتے ہیں، آپ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ جو کمزور دل کے لوگ ہو سکتا ہے ان کو اٹیک دیا جائے، جن کے گھروں کے اندر بچے پیدا ہوئے ہو سکتا ہے کہ ان کے کان پھٹ جائے، مر جائے وہ لوگ، اتنی خطرناک یہ چیز ہے۔ لیکن آپ کہاں سے ان لوگوں کی دعائیں حاصل کر سکتے ہو جن کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے، جن کے دلوں کو دکھایا ہے؟ میرا باپ گھر کے اندر مریض ہے، لیٹا ہوا ہے، دل کا مریض ہے، دل کا دورہ پڑا ہوا ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے، جو قرآن کے قریب کبھی نہیں جانے دے گی۔ کہ ہمارا سماج قرآن سے کیوں اتنا دور ہے؟ کوئی قرآن نہیں پڑھتا ہے کھول کر کے، نہ قرآن کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم لوگوں نے ہر طریقہ قرآن کے بارے میں مختلف قرآن کی فضیلت بیان کی۔